گھر کے اندر باپ روزہ رکھ رہا ہے، نہیں رکھ رہا پرواہ کوئی نہیں، ماں نے روزہ رکھا نہیں رکھا پرواہ کوئی نہیں، بیٹے نے روزہ رکھا نہیں رکھا پرواہ کوئی نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے یہ روزوں کا باغی بن گیا، تراویحوں کا باغی بن گیا، لیکن باپ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، ماں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، دنیا میں زندگی گزر جائے گی لیکن آخرت کے اندر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ان کو حکم دیا جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، کافروں کو حکم نہیں دیا، منافقوں کو حکم نہیں دیا، یہود و نصارہ کو حکم نہیں دیا۔ یہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا جن کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ نے یہ خطاب مجھ سے فرمایا، اگر آپ کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، یہ خطاب اللہ نے آپ سے فرمایا، آسن سلیمان کے رہنے والوں، اگر آپ کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، یہ حکم اللہ نے آپ کو بھی دیا، یہ حکم جو یہاں نہیں دوسری جگہ پر آباد ہے، اللہ نے ان کو بھی یہ حکم دے دیا۔ فرمایا ملک پاکستان کے رہنے والوں، یہ حکم تمہارے لیے بھی آ گیا، سعودی عرب کے اندر رہنے والوں، یہ حکم تمہارے لیے بھی آ گیا، زمین کے کسی کونے پر کسی خطے پر تم آباد ہو، یہ اللہ کا حکم تمہارے لیے آ گیا۔ الہی کون سا حکم آیا؟ آپ کی طرف سے جب آرڈر آ گیا اسے پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، روزے کی تکمیل کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ الہی یہ روزہ ہمارے لیے بھیجا گیا، یہ پہلی امتوں کو بھی اسے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم قرآن کریم کے اندر غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں حکم بھی دیا، ساتھ میں تمہیں ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں تمہارے لیے نہیں، جو تم سے پہلی امت دنیا کے اندر آئی ان امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے الہی جنت کی بہاریں مجھے ملی ہے، جنت کے کمالات مجھے ملے، جنت کی ساری نعمتوں کا نظارہ میں نے کیا، لیکن یا اللہ میں دنیا میں آ گیا، وہ سارے نظارے کہاں چلے گئے، وہ جنت کی نعمتیں کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے آدم اگر ان انعامات کو پانا ہے اور ساری نعمتوں کو پانا ہے آپ کو مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ الہی مجھے جنت سے پیار ہے، جنت کی نعمتوں سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، یا اللہ مجھے حکم دے دیجئے، مجھے طریقہ دے بتا دیجئے کس طریقے کے ساتھ ان انعامات کو حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے 13 تاریخ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، 14 تاریخ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، 15ویں تاریخ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ آسمان پر چاند چمکنے لگ گیا، یہ ایام صیام آ گئے، اللہ کے نبی نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد پھر کسی چیز کے اندر چہرے کو دیکھ لیا، اپنے چہرے کے اوپر وہ کمالات پا لیے جو جنت کے اندر ملے، ان نعمتوں سے مستفید ہو گئے جو اللہ نے جنت کے اندر عطا فرمائی ہے۔ عرض کرنے لگے الہی مجھے مل گیا۔ فرمایا آدم دنیا والوں کو بتا دو تم دنیا کے اندر روزوں کا اہتمام کرو گے، اللہ جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔
سب سے پہلے جو دنیا میں آیا اسے معافی کوئی نہیں ملی، اسے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اسے بھی روزے کی تاکید کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، کوئی معافی نہیں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آپ کو بھی اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ پھر کتنے روزے رکھے، سال کے اندر 6 مہینے تک روزے رکھے، 6 مہینہ روزہ افطار کیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، معافی کوئی نہ ملی۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے کامیابی پانی ہے، اگر تم نے اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونا ہے، تمہیں 40 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی روزہ رکھ لیا، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ کہتے 2 مہینے کے روزے ہم نے رکھے۔ مسلمانوں تمہارا روزہ کتنا چھوٹا سا روزہ، صبح فجر کی نماز اذان کے وقت روزہ رکھا، مغرب کا وقت ہے افطار کر لیا، فرمایا ہمارا روزہ 24 گھنٹے کا، لیکن ہم نے انکار کوئی نہیں کیا، ہم نے روزہ رکھا۔ پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیں 30 روزے ملے، ان کے اندر حکم بھی تھوڑا سا کر دیا گیا، پھر بھی نہ رکھے۔ ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ میرے عزیزوں، رجب کا مہینہ شروع ہوا، پاک پیغمبر نے دامن اٹھا لیا، رو کر عرض کرنے لگے الہ العالمین اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے دے۔ یا اللہ کے نبی کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ کا کرم اترے گا، اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے پورے رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھے، شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھتے رہے۔ آپ کی ماں نے، میری ماں نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ پہلے ہی فقر و فاقہ آپ کے اوپر مسلط رہتا ہے، کبھی کھانا کھانے کو ملا، کبھی نہیں ملا، ابھی 2 مہینے مسلسل آپ نے روزے رکھ لیے، پھر رمضان کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، یا رسول اللہ کس وجہ سے رکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے ان دنوں کے اندر اعمال اللہ کے نام پیش کیے جائیں گے، اور میں محمد یہ چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس جائے، اس حالت کے اندر جائے میں محمد روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اس پاک پیغمبر نے رجب کا روزہ نہیں چھوڑا، شعبان کا روزہ نہیں چھوڑا، مسلمان رمضان کا مہینہ پا کر رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا، رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا۔ اس نبی نے رجب سے ہمیں ترغیب دی، شعبان میں ترغیب دی تاکہ تمہارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو۔ پھر جب رمضان آیا تو حکم دیا کہ اب اللہ کے ہاں روزہ رکھو، اجر و ثواب بہت ملے گا۔ کہاں گئی وہ نسل، کہاں گئے وہ لوگ؟ ہمیں 20 سال پہلے کا زمانہ یاد ہے، مسجدیں آباد ہوتی تھی، مسجدیں آباد، پورے مہینے تراویحوں کے اندر سپیکر لگانا پڑتا تھا مسجد کے اندر پورے مہینے تک۔ میں نے جب تراویح پڑھانا شروع کی 2006 سے میں پڑھا رہا ہوں، تو اس وقت مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے مسجد میں سپیکر لگانا پڑتا تھا، جگہ مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ کیا آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا یا اللہ کی محبت میں روزہ نہ رکھ سکے، رات کے وقت میں قیام نہ کر سکے؟ دل پھیکے پڑ گئے ہمارے۔ ارشاد فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی آخری رات، رمضان کی پہلی رات آنے کے قریب ہے،
شعبان کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر لیا. ان کو جمع کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا, تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے, اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. ایمان والے روزہ رکھیں گے, اللہ کی ذات کو راضی کریں گے, اللہ کی ذات کو خوش کریں گے. کوئی جا کر بتا دے آمنہ کے لال 1400 سال گزر گئے, آپ نے یہ پڑھ کر امت والوں کو بتلا دیا, آپ نے امت والوں کو پیغام دے دیا, لیکن جن کے اوپر بھوک آئی, جن کے اوپر پیاس آیا, انہوں نے آپ کے حکم کو پورا کیا. انہوں نے سمجھ لیا واقعی رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ, اللہ کی رحمتوں والا مہینہ. اور کوئی جا کر پیغام دے دے اے اللہ کے رسول آپ کی امت والوں نے اس رمضان کے مہینے کا کیا حال کر دیا, تراویحوں کا موقع آیا, ان کی مسجدیں خالی ہو گئی, ان کے بازار آباد ہو گئے. کوئی جا کر بتا دے اے اللہ کے رسول انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے روزے سے منہ پھیر لیا. میرے عزیزوں مجھے بتاؤ جس پاک پیغمبر نے یہ فرمان بتایا, جس نے یہ پڑھ کر اپنی امت والوں کو سنایا, جب فرشتوں کے ذریعے سے اس نبی کو پتہ چلتا ہوگا وہ کتنا غمگین ہوگا. میں رمضان کے روزے کے لیے تڑپتا رہا, اور میری امت والوں تم نے ان روزوں کا کیا حال کر کے رکھ دیا. گھر کے اندر باپ روزہ رکھ رہا ہے, نہیں رکھ رہا پرواہ کوئی نہیں, ماں نے روزہ رکھا نہیں رکھا پرواہ کوئی نہیں, بیٹے نے روزہ رکھا نہیں رکھا پرواہ کوئی نہیں. ساری دنیا جانتی ہے, سب کو پتا ہے یہ روزوں کا باغی بن گیا, تراویحوں کا باغی بن گیا, لیکن باپ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا, ماں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی. میرے عزیزوں دنیا میں زندگی گزر جائے گی, لیکن آخرت کے اندر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک, یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے مقدس بن کے آیا. میں نے اس کی تشریحات کو کھول کر دیکھا, مجھے پتہ چلا یہ مبارک مہینہ کیسے بن گیا. میں نے کہا یا اللہ رجب بھی آپ کا مہینہ, شعبان بھی آپ کا مہینہ, شوال بھی آپ کا مہینہ, ذوالقعدہ بھی آپ کا مہینہ, ذوالحجہ بھی آپ کا مہینہ, محرم سفر بھی آپ کا مہینہ, ربیع الاول ربیع الثانی بھی آپ کا مہینہ, جمادی الاولی جمادی الثانی بھی آپ کا مہینہ. لیکن میرے مولا رمضان کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ مبارک مہینہ بن کر آ گیا, یہ مقدس مہینہ بن کر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو تم دور نہ جاؤ, اپنی مسجدوں کے اندر نظر دوڑا لو, اپنے محلے کے اندر جھانک کر دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا جو پورے سال مسجدوں میں نہیں آیا رمضان کے مہینے میں وہ بھی مسجد کے اندر آئے گا. جس نے پورے سال کے اندر نمازیں کوئی نہیں پڑھی رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرے گا. جس نے پورے سال کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کوئی نہ کیا رمضان کے مہینے میں آئے گا توبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, رمضان کے مہینے میں میرے بندے آئیں گے, مسجدوں کے اندر آ کر بیٹھ جائیں گے, مجھے ان سے اتنا پیار آئے گا یہ ایک دفعہ کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا میری شان کبریائی کی قسم ہے ان کے ایک بول کے اوپر میں ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. بعض بد نصیبوں کو اس مہینے کے اندر بھی توبہ کا موقع نہیں ملتا, اللہ کے سامنے رونے کا موقع نہیں ملتا. کوئی جا کر بتا دے ان دکان والوں کو, ان بازار والوں کو, او ظالموں یہ تو رمضان کا مہینہ تھا, تم نے پردے لگا لیے دکانوں کے سامنے, تم نے اپنا کاروبار کوئی نہیں بند کیا, تم نے کہا ہوٹل بھی چلے گا, ہمارا کام بھی چلے گا, ہمارا کاروبار بھی چلے گا. تم نے دروازے بند کر لیے, لوگوں کو اندر بٹھا بٹھا کر کھلایا, لوگوں کو اندر بلا بلا کر کھلاتے رہ گئے. نہ تم نے سموسے بنانے چھوڑے, نہ تم نے پکوڑے بنانے چھوڑے, نہ چائے کا ہوٹل بند ہوا, نہ روٹیوں کا ہوٹل بند ہوا. کر لو جتنا کرنا ہے میرے عزیزوں, لیکن فرشتہ جب شام کے وقت یہاں سے جاتا ہے وہ بھی آنکھ کی گھوری دکھا کر جاتا ہے, وہ بھی غصے کی حالت میں لیترا ہمیں دکھا کر جاتا ہے. کر لو تم نے جو کرنا ہے, مرنے کے بعد لا یغادر صغیرۃ ولا
کبیرۃ الا احصاها، تمہارے دائیں بائیں یہ دو فرشتے موجود ہیں، انہوں نے تمہاری نیکیوں کو لکھ لیا، تمہاری نیت کو لکھ لیا، تمہارے ارادوں کو لکھ لیا، اس مقدس مہینے کے اندر تم نے کون سے نیک اعمال کے لکھ لیا گیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے بتلائیں گے الہی اتنا رمضان کا مہینے کا تقدس کیا، اتنا ادب و احترام کیا، یہ رمضان کے مہینے کے ادب کی وجہ سے اس نے دکانیں بند کر دی، اپنا شٹر نیچے کر دیا، اپنی چیزوں کو فروخت کرنا بند کر دیا، نانا میں یہ چیزیں بناؤں گا، روزے دار کے دماغ تک ان کی خوشبو جائے گی، اس کا روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا، اللہ میرے اعمال کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے بند کر دیا۔ اللہ بھی فرمائے گا عمل تم نے تھوڑا کیا، لیکن رمضان کے مہینے کی برکت سے اجر و ثواب میں اللہ نے پہاڑوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم سے تو یار وہ یہودی اچھے نکلے، وہ ہندو اچھے نکلے۔ جس کے گھر کے اندر سے ایک راستہ نکلتا تھا، اس نے بیٹے کے منہ پر کھینچ کر تماچا مارا، تم رمضان کے مہینے میں کھاتے ہو؟ ابا ہم کون سے مسلمان ہیں جن کا مہینہ وہ کرے نا ادب و احترام کا؟ تم مسلمان تو نہیں ہو، تمہارے کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مر گیا باپ اسی حالت کے اندر، کسی کو نہیں پتا تھا، جب مرا تو کسی نے خواب میں دیکھا تجھے جنت کیسے ملی بھائی؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے تھوڑی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، بیٹا بیچ چوراہے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، میرے چہرے پر تماچا مارا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا فرما دی۔ یہ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ ہر بات سے ہم نے دو باتیں نکالنی، ہر بات سے کبھی یہ بھی سوچ لو یار رمضان کے مہینے میں بھی کوئی دو باتیں نکال لو۔ مسجد ویران کیسے ہو گئی رمضان کے مہینے میں؟ مرنے پر ہم نے قرآن پڑھوانا ہے، اور قبر کے اندر دفن ہوتے وقت ہم نے قرآن پڑھوانا ہے، 40ویں پر ہم نے قرآن پڑھانا ہے، تیجے پر ہم نے قرآن پڑھانا ہے۔ اب جب قرآن زندوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے تب فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لے کر لگا دو گلیوں کے اندر، یہ قرآن مردوں کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے۔